بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی۔ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد یک بعد دیگرے اور رسول بھیجے ہم نے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دی بینات، واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل کے ساتھ مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی تمہارے پاس رسول آتا تھا، بما وہ چیزیں لے کر، لا تہویٰ انفسکم جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، استکبرتم تم تکبر کرتے تھے، ففریقاً کذبتم ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور تم میں سے ایک گروہ نے انبیاء کا قتل کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات دی، تورات کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بہت سارے انبیاء بھیجے جو تورات کی احکامات کے مطابق تبلیغ کرتے تھے، اور آخر میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد کی۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا، بنی اسرائیل کے پاس، تو رسول چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت فرماتا تھا، تو وہ نصیحتیں ان کے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو استکبرتم وہ انکار کر دیتے تھے اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو بعض پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض پیغمبروں کا انہوں نے قتل کیا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تورات کتاب تھی جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ وَكَفَّيْنَا، کف کہتے ہیں یہ گدی کو، یک کے بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ تو بنی اسرائیل بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، بہت سارے نبی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا 1.25 لاکھ پیغمبر والی بات، یہ بات غلط ہے۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر تھے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کم ہوں، تو لیکن اتنا ضرور ہے پیغمبر بہت سارے آئے ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ نام چند ایک کے قرآن میں ہے۔ ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون ہے، حدیث میں چند نام، یوشع بن نون کا نام حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ذوالکفل، یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو بہرحال جب کبھی نبی آتا تھا تو نبی انہیں نصیحت کرتا تھا، وہ بات نہیں مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سیاست کے لیے، بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذمہ داری لگائی۔ ایک نبی فوت ہوتا تھا، فوراً دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بعد امت کا خیال کون رکھے گا؟ تو فرمایا میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے۔ تو اس امت میں چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو خلفاء کی ذمہ داری ہے، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کی رہنمائی کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی اصلاح جو ہے وہ کی جائے۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا ہم نے۔ ابن مریم چونکہ ان کے والد نہیں تھے، اس لیے ان کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ البینات سے مراد واضح نشانیاں بہت تھیں۔ کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور انجیل تھی جس طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بیماریوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اپنے ہاتھ سے نا پرندہ بنا کے اس کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَيَّدْنَاهُ ہمیں طاقت دی اس کو، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو روح اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ وحی لے کر آتے تھے، وحی سے انسان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو روح سے جس طرح بندہ زندہ ہوتا ہے، وحی سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ وحی لانے والے جبرائیل تھے، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ قدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔
تو روح کی نسبت قدس کی طرف، جبرائیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر، اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ تو سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر لی ہے۔ تو بروح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ جبرائیل ان کی مدد کرتے تھے، جب بچپن میں ماں پہ تہمت لگی تو بچپن میں بول کر مدد کی، اسی طرح جب سولی پر چڑھانے کی بات آئی تو جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر لے گئے۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی رسول کوئی آتا تھا، رسول ایسی باتیں لاتا تھا جو ان کی دل کو اچھی نہیں لگتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، كَذَّبْتُمْ، ویسے تو یہود انبیاء کرام کو سرے سے جھٹلاتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے، اتنا مانتے تھے اللہ کا نبی ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کو لوگ نبی تو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، باتیں نہیں مانتے۔ تو کذبتم کے اندر مفسرین لکھا ہے دو نبی ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام جن کا کلی طور پر انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا محمد رسول اللہ جن کا کلی طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ وفریقاً تقتلون، اور انبیاء کے قتل بھی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے مفسرین لکھا ہے زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، اور بھی بہت سارے انبیاء کے قاتل ہیں۔ بہرحال اس قرآن کی آیت میں ہمارے لیے بالکل اہم سبق ہے کہ انسان جب اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا، لا تہویٰ انفسکم، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہش انسان کو انبیاء کا قاتل بنا دیتی ہے، انسان کی خواہش انبیاء کا منکر بنا دیتی ہے۔ جب انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے پھر وہ انبیاء کی بات نہیں مانتا، جب انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے پھر وہ قرآن کی بات نہیں مانتا، جب انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اپنی خواہش کو چھوڑنا، اپنی مرضی نہیں کرنی، بس بات سیدھی سی ہے۔ جو انسان اپنی مرضی کرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا میری مرضی، دیکھو نا، اب ایک انسان سویا، فجر کی اذان آ گئی ہے، اب مرضی کیا کہتی ہے میں سویا رہا ہوں، لیکن اللہ کا حکم کیا کہتا ہے نماز پڑھو۔ تو اسلام کہتا ہے اپنی مرضی چھوڑو، اسلام کے راستے پر چڑھ جاؤ۔ اگر مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر تو اسلام کا کیا فائدہ ہوا انسان کو اگر اس نے مرضی اپنی کرنی ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جا، اپنی مرضی کو چھوڑ دو۔ جو انسان اپنی مرضی کو چھوڑ دے گا وہ کامیاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے لکیریں کھینچ کر یہ بات سمجھائی تھی، فرمایا انسان کی خواہشات دور دور تک جاتی ہیں، موت آ کر ساری خواہشات توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی خواہشات رکھنا، اپنی مرضی کے پیچھے چلنا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو انسان اسلام کو اوڑھنا بچھانا بنا لے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔